الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ سب دوستوں کو جو بھی میرے چینل پہ آئے، آپ سب کو میری طرف سے خوش آمدید۔ اور آج ہم عقیدہ اہل سنت و جماعت کے ایپیسوڈ نمبر 3 کے اندر حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے یہ بہت اہم اور روحانی موضوع ہے، اولیاء اکرام کی شان اور عظمت۔ اولیاء اکرام کی شان اور عظمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اہم اور روحانی موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں جس کا عنوان ہے اللہ کے ولیوں کی شان اور عظمت۔ اسلام میں اولیاء اللہ کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ ان کی محبت اور قربانیوں کا ذکر کرنا ہمارے ایمان کو تازہ اور مضبوط کرتا ہے۔ اولیاء اکرام اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں اور اللہ نے انہیں خاص مقام عطا فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جنہیں دنیاوی پریشانیوں اور خوف کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور اللہ ان کا محافظ ہے۔ اولیاء اکرام کی صحبت سے بیٹھنے سے ایمان میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے اور ان کے ساتھ رہنے سے اللہ کے قریب بندہ ہو جاتا ہے اور اس کی دنیاوی اور روحانی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش، حضرت خواجہ معین الدین، حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے اولیاء اللہ نے لاکھوں لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھائی اور ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا۔ علامہ اقبال اولیاء اللہ کی شان و عظمت پر ایک خوبصورت شعر لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ دل مردہ دل نہیں ہے، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ یہ اشعار بھی ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے ذریعے ہمیں اپنی روحانی زندگیوں کو بیدار کرنا چاہیے اور ان کی تعلیمات سے فیضیاب ہونا چاہیے۔ آج کا میرے موضوع کا مطلب بھی یہ تھا کہ جو لوگ اولیاء اکرام کو نہیں مانتے ان کو چاہیے کہ اولیاء اکرام کو مانیں اور اولیاء اکرام کے صحبت میں بیٹھیں، کیونکہ اولیاء اکرام کی صحبت سے بیٹھنے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر علامہ اقبال شعر لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ اشعار بھی ہمیں یہ پیغام دلاتے ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی کو اولیاء اللہ کی طرح اللہ کی رضا کے مطابق بسر کریں یا گزاریں تو اللہ تعالیٰ خود ہمارے لیے بہتر راستے فراہم فرمائے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا میں اب آپ کو واقعہ سناؤں گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جو کہ غریب نواز کے نام سے بھی مشہور ہیں، ان کا ایک میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے زندگی میں بے شمار لوگوں کی خدمت کی اور ان کی مشکلات دور کرنے میں مدد کی۔ ایک بار ایک غریب آدمی جو کہ بہت مشکل میں تھا حضرت کے پاس تشریف لایا اور رو رو کر اپنی پریشانی بیان کی۔ پریشانی بیان کی۔ ایک غریب بندہ آیا، وہ کہتا ہے کہ میں غریب ہوں۔ جو بھی اس کی پریشانی تھی، اس نے یہ کوئی قید نہیں اس کے اندر لگی، اس کے اندر ہے کہ اس نے کوئی پریشانی بتائی، یا کوئی بھی ہوتی تو اللہ کے ولیوں سے سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے، کہ حضرت نے اس غریب کے لیے دعا کی، اللہ سے دعا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اکرام سے جا کے مدد مانگنی چاہیے۔ ہم اولیاء اکرام کا نام لیتے ہیں لیکن اللہ اولیاء اکرام کا ہم وسیلہ بناتے ہیں۔ اللہ ہم مانگتے تو اللہ سے ہیں، یہ کہ نہیں ہم اولیاء اکرام سے مانگتے ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو
حضرت اس غریب کے لیے دعا کی اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی مشکل دور ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی دعا میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کیسی عزت اور مقام عطا فرماتا ہے۔ دوستو، ہمیں بھی اپنے بزرگوں اور اولیاء کرام کا احترام کرنا چاہیے۔ ان کی زندگیاں ہمارے لیے روشنی کا مینار ہیں اور ان کی تعلیمات سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہم آپ کو ملیں گے اگلی ویڈیو کے اندر، تو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔